بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یؤاخذ مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، اللہ تعالیٰ، باللغو لغو کے ساتھ، فی میں، ایمانی قسموں، کم تمہاری، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذ وہ مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، بما بسبب ان کے جو، کسبت کمائی کی، قلوب دلوں نے، کم تمہارے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں میں محاسبہ نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن اللہ تمہاری ان قسموں کا مواخذہ کرتا ہے جو تم نے جان بوجھ کے کھائی ہوں، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے، جس میں اللہ رب العزت قسم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور ایک قسم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم کی یاد رکھیے، قسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے، بغیر سوچے سمجھے، ایسے بات پہ، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے عربی لوگوں کی عادت تھی، وہ کہتے تھے واللہ واللہ، ہر بات میں واللہ باللہ، واللہ باللہ۔ عربی میں واللہ اور باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ یہ عادتاً وہ بولتے تھے، ان کے ایک محاورہ بنا ہوا تھا، یہ غلط تھا۔ اور اسی طرح آج بھی، قسم سے میں یہ کروں گی، قسم سے میں جاؤں گی، قسم سے ٹھیک ہے، قسم سے آپ کھائیں گی، ایسے بس عادت بنی ہوتی ہے، اور یہ عادت کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ عادت بنی ہوتی ہے ایسے ہی بات، مطلب سوچتے نہیں کہ میں قسم کھا رہی ہوں، اللہ کی قسم کھا رہی ہوں، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، بس کہتے قسم سے میں یہ کام کروں گی۔ تو یہ اس طرح بغیر اللہ کے نام لیے صرف قسم سے کہنا، تو یہ والی قسم جو ہے اس پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ پاک نے معاف کر دیا کہ عادت تو نہیں بنانی چاہیے، یعنی یہ لغو میں آتی ہے۔ اللہ پاک فرمانے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پہ مواخذہ نہیں ہے، تو لغویات میں آتی ہے۔ لغویات کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، عن اللغو معرضون، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لغو چیزوں سے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعراض کرتے ہیں، تو لغو چیز اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسے نہ اس پہ کفارہ ہے اور نہ توبہ ہے، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس عادت کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن یہ قسم کیسی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر بس قسم سے یہ ہو گیا، قسم سے وہ ہو گیا، یا فلاں فلاں، اللہ کے نام کے علاوہ اصل میں کوئی بھی قسم نہیں ہوتی، جو ہم لوگ کبھی تمہارے سر کی قسم، تمہارے فلاں کی قسم، یا فلاں بندے کی قسم، یا قرآن کی قسم، پاروں کی قسم، تو یہ والی چیزیں کی قسمیں نہیں ہوتی، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بری بات ہے لیکن یہ کہ اعتبار نہیں ہے ان کا۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ جب کوئی انسان یہ قسم کھاتا ہے ماضی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں، اس کو مطلب لگتا ہے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، جب بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، بندہ مثلاً کہے کہ اللہ کی قسم میں وہ فلاں میرے گھر آیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ کام ہوا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، لیکن پھر یہ کہ اس پہ اس نے جان بوجھ کے بھی کھائی ہے، لیکن ماضی کے اوپر ہوتی ہے، ماضی کے اوپر اگر جان بوجھ کے کھائی ہے تو پھر تو بہت زیادہ توبہ ہے، کفارہ اس کا نہیں ہے۔ کسی گزرے ہوئے بات پہ، کسی ایسی حالت پہ جو اس کو انجانے میں کسی چیز کے بارے میں وہ قسم کھا لے اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس پہ توبہ استغفار ہے، اس پہ کفارہ تو نہیں ہے لیکن توبہ ہے، بہت زیادہ توبہ۔ اگر اللہ کے نام کے ساتھ کھائی اور جان بوجھ کے، جیسے سوچ سمجھ کے کوئی کہتا ہے جھوٹ، کسی بات پہ سوچ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اگلا مطمئن ہو جائے، اللہ کی قسم کر کے کوئی بات کہے، تو اس پہ بہت زیادہ استغفار ہے، یعنی اس کا کفارے کی کوئی صورت نہیں ہے، صرف سچی توبہ کرنی ہے، توبہ سے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا، ایسے ہی اندازے سے اس کو لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو تبھی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے، لیکن یہ کہ توبہ پھر بھی ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے، مستقبل کے بارے میں، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کسی آیت مبارکہ میں، یہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ اگر مستقبل کے بارے میں ہم کوئی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کام کروں گی، اللہ کا نام لے کے قسم کھائیں اور عقد کریں، کسی چیز کا ارادہ کریں، پختہ سوچ سمجھ کے ارادہ کریں، تو اس پہ پھر اگر ہم وہ قسم پوری نہیں کرتے تو اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ کل ذکر چلا تھا اس کا۔ تو اس بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہاری لغو قسموں کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کر دیں گے، تمہیں وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن ان کو بھی عادت بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمائی،
کیا مطلب؟ دل بھی کماتا ہے۔ حالانکہ دلوں کی اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کے اوپر جو دل میں سوچ آتی ہے میں ایک برا کام کروں یا اچھا کام کروں، اچھے کام پہ تو نیکی ملتی ہے، برے کام پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا کام نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ کبھی کوئی کام جو ہے نا دل کے ارادے کے ساتھ، دل کی سوچ کے ساتھ پورا اچھی طرح دھیان دے کے دل کے پکے ارادے کے ساتھ بندہ کہے، یعنی کہ لیکن جو بیما قسمت کو لوگ دلوں کے ارادے کے ساتھ قسم کھائی، جس سے مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائی اور ساتھ سوچ بھی رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا پھر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ میں جھوٹ بول کے دوسرے کو مطمئن کر دوں میں نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن اللہ کا نام لے کے پورا پروگرام بنا کے دل میں سوچ کے کہے کہ میں یہ کام کروں گا، پھر وہ کام نہیں کرتا تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا۔ یؤاخذکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ کریں گے، کفارہ دینا ہوگا، نہیں تو توبہ کرنی ہوگی، توبہ نہیں کی، اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اللہ رب العزت کے سامنے سزا ہوگی۔ یعنی کہ لو قسمیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی قسم کھاتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ماضی کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہوگی، لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کے، سوچ سمجھ کے، ارادے کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ، تو پھر یہ ہے کہ اس پہ کفارہ ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، حلیم بردبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں، بردبار ہیں، یعنی کہ بخشتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والے ہیں، لیکن کوئی انسان بخشش چاہتا تو اس کا ارادہ تو اس کی نیت تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، میں گناہ سے بچوں، یا جو گناہ کر چکا ہوں میں نے غلط کیے ہیں۔ اب انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، نہ توبہ کرے، نہ سوچے، نہ ان کو برا سمجھے، کچھ بھی نہیں، اور کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بھئی اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن تم ایک گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہو اور آرام سے توڑ رہے ہو، تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی تو ہیں، تو حلیم بردبار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جب ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارے گناہوں پہ آئیں تو آج کیسی کیسی سزائیں ہمارے اوپر آ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں انسان کو، اس کو موقع دیتے ہیں اور اس کو چانس دیتے رہتے ہیں کہ وہ دیکھے کب وہ توبہ کر لے، کب وہ توبہ کر لے، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، حلیم ہے، لیکن ہمیں اپنے اللہ رب العزت کی کیا کرنے ہیں؟ حلیم سے فائدہ اٹھانا ہے، غفور سے کہ صرف گناہوں کو گناہ سمجھنا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، پھر اللہ رب العزت خود ہمارے لیے راہیں ہموار کر دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔